وہ طویل رات میں نے ایسے ہی بتا دی۔ میں حد الوسع پرما کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ وہ بے حواس سی الٹی سیدھی ہانکتی رہی۔ اس کی بہت سی باتیں ایسی تھی جو تہذیب اور اخلاق کے لحاظ سے قابل گرفت تھیں، مگر وہ ہوش میں کب تھی کہ اسے متون کیا جاتا۔ ہوا کے دوش پر تیرتی اذان کی مقدس آواز بلند ہوئی۔ بارش رک گئی تھی، ہوا بھی مدھم ہو چکی تھی، البتہ آسمان پر بادل اسی طرح چھائے تھے، کیونکہ کوشش کے باوجود میری نگاہیں کسی ستارے کی تلاش میں ناکام رہی تھیں۔ میں اسے نرمی سے بولا، اچھا آپ تھوڑی دیر بیگ سے ٹیک لگا لیں، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ مچلتے ہوئے بولی، نہیں ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ میں نے اسے پچکارا، 5-10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ چپ رہی۔ آہستگی سے اس کے بالائی جسم کے نیچے SR1 کا بیگ رکھ کر میں جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ بیگ میں پانی کی ایک بوتل موجود تھی، مگر وضو کے لیے وہ پانی استعمال کر لیتا تو پینے کو کچھ نہ بچتا، اس لیے میں نے گیلی زمین پر تیمم کیا اور صبح کی نماز ادا کرنے لگا۔ فرض پڑھ کر میں نے دعا کو ہاتھ اٹھائے اور بے نیاز اور غنی مالک کی بارگاہ میں دامن پھیلا دیا۔ بلا شبہ میں عاجز اور کمزور بندہ ان حالات سے نبٹنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور اللہ پاک کی مدد کے بغیر میں نہ کسی قابل تھا اور نہ کچھ کر سکتا تھا۔ دعا مانگ کر میں پھر جھاڑی کے نیچے آ گیا۔ لگا وہ میری ہی منتظر تھی، کیونکہ نقاہت سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے زور سے ناک سنکی اور بیگ کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ بخار سے ٹوٹتا بدن یقیناً نرم بستر یا بچھونے وغیرہ کا طلبگار تھا، اور اس ویرانے میں یہ لوازمات کہاں میسر ہو سکتے تھے۔ البتہ میں جتنا ہو سکتا تھا اسے آرام پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اسے گود میں لٹا لیا تھا۔ اس کا بدن جیسے انگارہ بنا ہوا تھا، بخار کم ہونے کی بجائے شاید زیادہ ہو گیا تھا۔ دوائی اور گرم بستر کی غیر دستیابی سے اس کی جان جانے کا بھی خطرہ تھا۔ ملگجا اجالا پھیلنے کے ساتھ دھند بھی اترنے لگی تھی۔ اگر موسم صاف ہو جاتا تو دھوپ سے درجہ حرارت کے ساتھ دکھاؤ کے حالات بھی بڑھ جاتے، جبکہ دھند سے جلدی نظروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ 9-10 بجے تک دھند چھٹنے لگی، مگر موسم صاف نہیں ہوا تھا۔ بوندیں پھر ٹپکنا شروع ہو گئیں۔ میں بیگ سے بسکٹ کا پیکٹ نکال کر پرما کو زبردستی کھلانے لگا۔ بمشکل 3-4 بسکٹ کھا کر اس نے 2-3 گھونٹ پانی پیا اور آنکھیں موند لیں۔ سرخ و سفید چہرے پر زردی اور ویرانی نے ڈیرے ڈالے تھے۔ بالائی بدن میرے زانوں پر ٹیکے وہ گٹھڑی بنی تھی۔ بقیہ پیکٹ اپنے میدے میں پہنچا کر میں اس کا سر دبانے لگا۔ وہ دل گرفتگی سے بولی، راجا وعدہ کرو ہماری لاش کو یوں ہی پھینک کر نہیں جاؤ گے۔ میں ہنسا، تو کیا لاش کو کندھے پر اٹھائے رکھوں؟ وہ میرے مذاق کا برا بھی نہیں منا سکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں، ہمیں جلا دینا یا دفنا دینا۔ میں نے کہا، ہندو مردہ جلانے کو جو لکڑی استعمال کرتے ہیں وہ تو بہت قیمتی ہوتی ہے، اور میرے پاس رقم کہاں کہ اتنا خرچہ برداشت کر سکوں۔ البتہ دفنا دوں گا، یا پھر اسی جھاڑی کی لکڑیوں میں جلنا قبول ہے تو کوشش کی جا سکتی ہے۔ وہ بولی، ہم مذاق کے موڈ میں نہیں ہیں۔ میں نے اسے چھیڑنا جاری رکھا، آپ کسی مذہب کو تو مانتی نہیں، پھر جلنے یا دفن ہونے کا مطلب؟ وہ اداسی سے بولی، ہم نہیں چاہتے کوئی ہماری لاش سے کھلواڑ کرے۔ میں نے کہا، بے فکر ہو راجکماری، انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، ہم ہلنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ یہ بارش، سردی اور بخار کی دوائی کی عدم دستیابی ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اگر اس سے بچ بھی گئے تو دشمن نہیں چھوڑے گا۔ میں نے شفقت بھرے لہجے میں پچکارا، آپ خاموشی سے لیٹی رہیں، انشاءاللہ یہ ساری صعوبتیں اور مشکلات اللہ پاک آسانی میں ڈھال دے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، کیا آپ کا اللہ پاک اس کی مدد بھی کرتا ہے جو اسے نہیں مانتا؟ میں خلوص سے بولا، اللہ پاک تو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جب ماں اپنی اولاد کی نافرمانی پر بھی اس کے صدقے قربان جاتی ہے تو رحیم و کریم رب اپنی مخلوق کی حماقتوں کو نظر انداز کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے ارادہ ظاہر کیا، بولی، اگر ہم خیریت سے پاکستان پہنچ گئے تو آپ سے آپ کے اللہ پاک کے بارے میں ضرور معلومات لیں گے۔ میں نے کہا، اچھا اب چپ کر کے لیٹو، اندھیرا پھیلتے ہی یہاں سے نکلیں گے۔ امید ہے دشمن ہماری تلاش میں ناکام ہو کر آگے نکل گیا ہوگا۔ وہ بولی، سچ میں؟ اس کے بے رونق چہرے پر خوشی نمودار ہوئی اور وہ حسرت سے پوچھنے لگی، کیا ہمیں آنے والی راتوں کو گرم بستر نصیب ہو جائے گا؟ میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ دھریندر شکلا نے اربوں کی دولت اور جائیداد اس کے نام چھوڑی تھی، اور وہ ایک بستر کی حسرت لیے کانٹے دار جھاڑی کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ اللہ پاک بھی کیسے عجیب انداز میں انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ وہ اتنی دولت کی مالک تھی کہ 5 سٹار ہوٹل کھڑے کھڑے خرید لیتی،
اور لاچار اتنی کہ آرام کو ایک بستر بھی مہیا نہ تھا۔ میں نے اپنی فطرت کے خلاف دعویٰ کیا، ہاں میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آج رات تک راجکماری کو گرم بستر مل جائے گا۔ اس نے تشویش ظاہر کی، مگر ہم چل نہیں سکتے۔ میں نے تسلی دی، بے فکر رہو، میں ہوں نا، آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ بولی، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ اور اعتماد ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں ہم آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ وارفتگی سے کہتے ہوئے اس نے تصدیق چاہی، ہے نا؟ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، انصاری صاحب کی پری بلا شبہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس نے پرسکون انداز میں آنکھیں موند لیں۔ دوپہر کو بارش کی رفتار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس دوران میں چند آدمیوں کو میں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گزرتے دیکھا تھا۔ آبادی کی طرف جانے والی سڑک پر تو سارا دن کافی رونق لگی رہی تھی، مگر ہم وہاں سے نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ کوئی بھی ایسا شخص جس سے ہم مدد مانگنے کی کوشش کرتے، اگر ہمارا شکاری نکلتا تو پھنس جاتے۔ میرا مکمل لباس گیلا ہو گیا تھا۔ پرما کے بالائی بدن پر تو پیراشوٹ کا کوٹ تھا جس میں پانی نہیں جاتا تھا، البتہ اس کا بھی زیریں لباس بھیگ گیا تھا۔ گھنی جھاڑی بھی ایک حد تک ہی حفاظت مہیا کر سکتی تھی۔ مجھے سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ بیگ میں بسکٹ کے 2-3 پیکٹ موجود تھے۔ میں نے ایک پیکٹ نکال کر پرما کو کھلانے کی کوشش کی، مگر اس سے آدھا بسکٹ بھی نہ کھایا گیا۔ میں البتہ پورا پیکٹ چٹ کر گیا تھا، اور اشتہا ابھی باقی تھی تبھی ایک اور پیکٹ کھول کر جڑ گیا۔ دوپہر تک بارش ہلکی ہو گئی تھی، مگر پرما کا بخار زور پکڑ گیا تھا۔ وہ پھر زور زور سے ہونکنے لگی۔ میں نے کوشش کر کے اسے مکمل گود میں سمیٹ لیا، اور اس سے زیادہ اسے آرام نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خود میری حالت رفتہ رفتہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سردی اب مجھے بھی کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگر میں باہر نکل کر ہلکی پھلکی اٹھک بیٹھک کرتا، ڈنڈ پیلتا، اچھلتا کودتا تو بدن گرم ہو جاتا، لیکن دور سے دیکھ لیے جانے کا خطرہ موجود تھا، اور اس وجہ سے مجھے جھاڑی سے نکلنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ جو ہی شام کا ملگجا اندھیرا پھیلا، میں نے SR1 کے بیگ سے شاپر میں لپٹی رقم، بسکٹ کے 2 پیکٹ اور پانی بوتل وغیرہ باہر نکالی اور بیگ اٹھا کر جھاڑی سے باہر نکل آیا۔ پرما کے بے ہوش وجود کو میں نے زمین پر لٹا دیا تھا۔ جانے سے پہلے میں SR1 کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ SR1 50-60 گولیوں تک درستی سے فائر کر سکتی تھی، اور اس پر اب تک میں نے قریباً 30-35 گولیاں فائر کی تھی۔ گویا 20 کے بقدر گولیوں کی مہلت اب تک میسر تھی، لیکن اسے مزید ساتھ پھرانا ممکن نہیں رہا تھا۔ پرما اور رائفل میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑ گیا تھا، اور بلا شبہ پرما کی اہمیت زیادہ تھی۔ میں نے بیگ سے ایک مرتبہ رائفل کو نکال کر اس کے پرزوں کو مومی لفافے سمیت بوسا دیا، اور پھر بیگ میں ڈال کر زنجیر بند کر دی۔ پھر بیگ کو ایک گڑھے میں ڈال کر گیلی مٹی سے پاٹنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد SR1 بیگ سمیت غائب ہو چکی تھی۔ مٹی کو برابر کر کے میں نے جھاڑی سے 1-2 شاخیں کاٹی اور SR1 کی قبر پر گاڑ دی۔ یوں دیکھنے والے کو لگتا شاید وہ اگی ہوئی جھاڑیاں ہیں۔ اس دوران اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ مومی لفافے میں لپٹی رقم میں نے قمیض کی جیب میں منتقل کی۔ وہ میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ کلاشنکوف کی بیرل کو نیچے کی طرف کر کے میں نے سلنگ کی مدد سے کندھے پر لٹکائی اور پرما کو اٹھانے جھاڑی کے نیچے گھس گیا۔ وہ بیچاری بے سدھ پڑی تھی۔ شدید بخار نے اسے بے ہوش کر رکھا تھا۔ اسے احتیاط سے اٹھا کر میں جھکے جھکے باہر آیا، اور پھر اسے اپنے دونوں کندھوں پر اوندھے منہ متوازی لٹا دیا۔ دوران تربیت ہم مردہ اٹھانے کی کافی مشق کر چکے تھے۔ یوں کسی بھی ساتھی کو لمبے فاصلے تک لے جایا جا سکتا ہے۔ پرما تو ہلکی پھلکی لڑکی تھی۔ زمین چونکہ ہموار تھی، اس لیے مجھے حرکت میں دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ اگر ڈھلان پر چڑھنا ہوتا تو یقیناً زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ پرما کچھ اول فال بڑبڑانے لگی۔ بارش زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اب میرا لباس پانی سے شرابور ہو گیا تھا، لیکن وزن اٹھا کر چلنے کی وجہ سے جسم میں حرارت پیدا ہونے لگی۔ آبادی 1.5 کلومیٹر دور تھی۔ میں نے سڑک والی جانب سے احتراز برتتے ہوئے اپنا رخ آبادی کے بائیں جانب رکھا۔ بارش اور سردی نے آوارہ کتوں کو بھی کونوں خدروں میں گھسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کلومیٹر بھر کا فاصلہ طے کرنے میں ہمیں 20 منٹ لگے تھے۔ اگلا مرحلہ کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھا۔ نہ جانے ہماری تلاش میں سرگرداں ٹولیوں نے لوگوں کو دھمکایا تھا، لالچ دی تھی، یا دونوں حربے استعمال کیے تھے۔ کسی بھی دروازے کو کھٹکھٹانا ایسا ہی تھا جیسے چوہے کا کڑکی میں پھنسی خوراک کو منہ میں ڈالنا۔ چوہے کی جان کھانے کی طلب لیتی ہے، اور مجھے پرما کی جان بچانے کا لالچ خطرہ مول لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ گھنے بادلوں کی وجہ سے تاریکی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مختلف گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکتی روشنی اندھیرے کے خلاف کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا پا رہی تھی۔ البتہ میرے لیے اندھیرا زیادہ سود مند تھا۔
ایک گلی میں گھس کر میں محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ موسم ایسا تھا کہ بغیر کسی مجبوری کے شاید ہی کوئی گھر سے نکلتا۔ ایک مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے چیخو پکار سنائی دی۔ میاں بیوی بحث و تکرار میں لگے تھے اور ایسے الجھے تھے کہ گلی میں بھی ان کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ چند گھروں سے بچوں کے قہقہے اور چیخنے پکارنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے بھی گھر تھے کہ موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہیں کہیں ٹی وی کی بلند آواز گلی میں پہنچ رہی تھی۔ زندگی کے میلے بغیر کسی رکاوٹ کے جاری تھے۔ یہ میلے ہمیشہ جاری ہی رہتے ہیں کیونکہ کسی ایک یا چند ایک کی تکلیف، دکھ یا موت سے یہ ہنگامے نہیں رکتے۔ مجھے کوئی مناسب گھر نظر نہیں آ رہا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹاتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا کہ امیر گھرانے، مفلس گھرانے یا درمیانے طبقے کے کسی گھر کو ٹھکانہ بناؤں۔ بارش کی رفتار میں مزید اضافہ ہوا، یوں جیسے سرما کی جھڑی کی بجائے ساون کی موسلادھار بارش ہو۔ ایک گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے دروازے میں جھری دیکھ کر معلوم ہوا دروازہ کھلا تھا۔ 2 پائدان طے کر کے میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ پانی کی پھوار سے محفوظ ہونے پر سکون محسوس ہوا۔ وہ بیٹھک نما کمرہ انسانی وجود سے خالی تھا۔ دیوار پر ٹنگی قرآنی آیات کا عکس دیکھتے ہی میرے اطمینان میں اضافہ ہوا۔ لکڑی کی میز پر چند درسی کتب رکھی تھی، ساتھ ایک رف پیڈ بھی رکھا تھا۔ ایک کتاب درمیان سے کھلی ہوئی اوندھی پڑی تھی، لگا کوئی چند لمحے پہلے ہی اٹھ کر گیا تھا۔ میں نے پرما کو کندھے سے اتار کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکل رہی تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ مجھے انتظار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑی۔ جلد ہی ایک جوان سا لڑکا بھاپ اڑاتی پیالی پکڑے اندر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اسے حیرانی بھرا جھٹکا لگا۔ میں نے گفتگو کی ابتدا کی، معذرت خواہ ہوں آپ کو تکلیف دی، مگر بخدا ایسا مجبوری کی حالت میں کیا۔ لڑکا حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے بولا، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے مقصد واضح کیا، پناہ کی تلاش یہاں تک لائی ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولا، اندازہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا ابو جان اتنا بڑا خطرہ مول لینے کا حوصلہ کریں گے۔ میں ملتجی ہوا، میری بیوی کو سخت بخار ہے، اگر فوری طبی امداد نہ ملی تو اس کی جان جانے کا خدشہ ہے، اور یقیناً مدد کے طلبگار کو در سے دھتکارنا ایک مسلم کو زیب نہیں دیتا۔ لڑکا بولا، کل گاؤں بھر کے لوگوں کو غنڈوں کی طرف سے دھمکیاں ملی ہیں، پولیس والوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کو ڈھونڈنے کی خاطر گھر گھر کی یوں تلاشی لی گئی کہ کونوں خدروں تک کو کھنگالا گیا۔ ایسے حالات میں کوئی خود کو جوخم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ میں نے کہا، کوشش کرنا میری یہاں آمد کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ دل گرفتگی سے کہتے ہوئے میں پرما کو اٹھانے کو جھکا۔ اس نے پیشکش کرتے ہوئے ہمدردی دکھائی، بولا، ابو جان کے علم میں لائے بغیر میں آپ کو ایک رات کے لیے اپنے کمرے میں پناہ دے سکتا ہوں، لیکن صبح سویرے آپ کو رخصت ہونا پڑے گا۔ لمحہ بھر سوچ کر میں نے پوچھا، گاؤں میں کوئی ایسا مکان نہیں ہے جہاں میں 2-3 دن چھپ کر گزار سکوں؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بولا، ایک راستہ ہے تو صحیح، مگر کامیابی یقینی نہیں ہے۔ اس کا ہچکچانا مجھے ناگوار گزرا تھا، مگر غصے کے اظہار کا حق میرے پاس نہیں تھا۔ تبھی لہجے میں نرمی سموتے ہوئے بولا، میرے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ وہ تفصیل بتانے لگا، بولا، اس گلی کا آخری سے پہلا گھر ایک سکھ گلشن سنگھ کا ہے۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق خالصتان تحریک سے ہے۔ مجھے اس کے بارے میں اپنے کلاس فیلو انومان سنگھ سے پتہ چلا ہے، جو اس کا پڑوسی ہے، کہ گلشن سنگھ کے گھر مشکوک افراد کی آمد و رفت رہتی ہے۔ انومان سنگھ میرا گہرا دوست ہے۔ سچ بتاؤں تو بیٹھک کا دروازہ اسی کے لیے کھلا رکھا تھا۔ وہ روزانہ اسی وقت تک پہنچ جاتا ہے، مگر آج شاید بارش کی وجہ سے دیر کر رہا ہے۔ خیر، میں امید کرتا ہوں کہ گلشن سنگھ آپ کو پناہ دینے کی ہمت کر لے گا۔ اچانک آواز آئی، حالانکہ یہ ہمت تمہیں کرنا چاہیے تھی۔ گھر کی طرف سے آنے والی ناراضی بھری آواز نے مجھے حیرت سے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ادھیڑ عمر بارش شخص کوٹ سے بارش کی بوندیں جھاڑتا ہوا اندر گھسا۔ یقیناً وہ باہر کھڑا ہو کر ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ والد کو دیکھتے ہی لڑکے نے صفائی پیش کرنا چاہی، ابو جان یہ وہ اس کا والد قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، پہچان لیا ہے، تعارف کی ضرورت نہیں، اور گلی کا دروازہ بند کر دو۔ لڑکا سرعت سے دروازے کی سمت بڑھ گیا، جبکہ اس نے میرے قریب آ کر مسافے کو ہاتھ بڑھایا۔ فدوی کو عبد الخالق کہتے ہیں، اور آپ یقیناً وہی ہیں جس کی تلاش میں کل ہمارے گاؤں کا کونا کونا چھانا گیا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے میں دھیرے سے بولا، ذیشان حیدر۔ وہ خلوص دل سے بولا، آپ جب تک چاہیں غریب خانے پر قیام کر سکتے ہیں۔ میرے بارے میں برخوردار کا اندازہ ٹھیک نہیں تھا۔ لڑکا ندامت سے بولا، ابو جان معافی چاہتا ہوں، میرا خیال تھا آپ کو میری جسارت ناگوار گزرے گی۔ والد نے کہا، اپنے دوست سے مہمان کی آمد کا ذکر بالکل نہ کرنا، کیونکہ جس راز کی تم خود حفاظت نہیں کر سکے اسے چھپانے کی کسی اور سے توقع کرنا ابس ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے وہ میری طرف متوجہ ہوا، میرے ساتھ آئیں۔ میں نے پرما کو بازوؤں میں اٹھایا اور عبد الخالق کے پیچھے بڑھ گیا۔
मुख्तसर सा सहन उबूर करके हम अंदरूनी इमारत में दाखिल हुए। एक कमरे के सामने खड़े होकर उसने कुंडी खोली और किवाड़ को धकेलता हुआ अंदर घुसा और बत्ती जला दी। अंदर 2 सिंगल बेड करीब करीब पड़े थे, उन पर गद्दे और साफ चादरें बिछी हुई थी। 2 साफ सुथरे लिहाफ और तकिए सरहाने की जानिब पड़े हुए थे। कमरे की मजमूई हैयत से लग रहा था कि वो मेहमान खाना था। परमा को मैंने लकड़ी की कुर्सी पर बिठा दिया था क्योंकि उसके पानी से शराबोर लिबास से बिस्तर गीला हो सकता था। क्लैशनकोफ गले से निकाल कर मैंने बेड के नीचे धकेल दी। अब्दुल खालिक ने कहा, आप 1 मिनट ठहरें, मैं बच्ची के लिए खुश्क कपड़े लाता हूँ। परमा पर हमदर्दी भरी निगाह डालकर वो सुरत से बाहर निकल गया। उसकी वापसी जनाना शलवार कमीज, गर्म बनियान और जर्सी के साथ हुई। कपड़े बेड पर रखकर उसने कहा, आप इसका लिबास तब्दील कर दें, फिर मुझे आवाज दे लेना, मैं ड्राइंग रूम में मुंतजिर हूँ। मेरे इस बात में सर हिलाने पर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया। बाहर निकलते हुए उसने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। अब्दुल खालिक के बाहर निकलते ही मैंने सुरत से परमा के बदन से लिबास उतार कर खुश्क लिबास पहनाया और बिस्तर पर लिटा कर लिहाफ ओढ़ा दिया। इस दौरान मैंने नजरों को आवारगी की इजाजत नहीं दी। मजलूम हव्वाजादी हालात का शिकार होकर उस हालत में मेरे सामने आई थी। उसकी बेबसी से नाजायज फायदा उठाना या उसके बुखार से फूंकते बेलिबास बदन को देखकर आवारगी का दामन पकड़ना घटियापन और बेहयाई की बदतरीन मिसाल थी। परमा का सांस तेज तेज चल रहा था, यूं जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। लिहाफ में होते ही वो जोर से बड़बड़ाई, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी। मैंने दूसरे बेड पर पड़ा लिहाफ भी उसे ओढ़ा दिया। उसके गीले कपड़ों और कोट से सामान वगैरह निकाल कर मैंने कपड़े कमरे के कोने में रख दिए। करण चावला वाला पिस्तौल अब तक उसके कोट की जेब में था। फारिग होकर मैंने दरवाजे पर जाकर अब्दुल खालिक को आवाज दी। वो मेरा ही मुंतजिर था। उसकी आमद खुश्क मर्दाना लिबास के साथ हुई और मेहमान खाने से मुल्हिका गुस्ल खाने में घुसकर कपड़े तब्दील कर दिए। खुश्क लिबास पहनते ही जिस्म में सुकून की लहर दौड़ गई। अब्दुल खालिक ने बिजली वाला हीटर भी जला दिया था। बोला, लगता है आपकी साथी की तबीयत सख्त खराब है। मैंने कहा, जी चचा जान, आपको बिल्कुल ठीक लगता है और यकीनन डॉक्टर का इंतजाम तो मुमकिन नहीं, लेकिन बुखार की दवाई और दर्द कुश गोलियां मिल जाएं तो उम्मीद है इसे संभलने में मदद मिलेगी। उसने नफी में सर हिलाया। बोला, घर में तो नहीं है, अलबत्ता इसहाक बेटे को भेजकर मंगवा लेता हूँ। मैंने हैरानी जाहिर की, क्या इस वक्त मेडिकल स्टोर खुला होगा? उसने वजाहत की, एक जानने वाले डॉक्टर के घर से दवाई ले आएगा। मैं लजाजत से बोला, फिर जल्दी करें, मेरी साथी कल से बुखार में फूंक रही है। वो इस बात में सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद लौटा तो खाने के बर्तन साथ थे। मेरे सामने ट्रे रखते हुए वो बोला, आप खाना खाएं, बच्ची के लिए बेगम यखनी बना रही है। और मैं बेतकल्लुफी से खाने को जुड़ गया। यकीनन हमारी आमद के साथ ही उसने खातून खाना को बावर्ची खाने घुसने का कह दिया था और मेहरबान खातून को पहले से पके हुए खाने को गर्म करने में उतनी देर नहीं लगी थी। मेरे खाना खाने तक वो चाय भी ले आया था। इस दौरान इसहाक भी 3-4 किस्म की गोलियां लिए लौट आया था। डॉक्टर को उसने अपनी बहन के बीमार होने का बताया था। अब्दुल खालिक के 2 ही बच्चे थे, इसहाक और उससे 1 साल बड़ी बहन आयशा। परमा के पहनने को अब्दुल खालिक आयशा ही के कपड़े लाया था। अब्दुल खालिक गर्म यखनी ले आया। मैंने लिहाफ हटाकर परमा को देखा। वो पहले से कदरे बेहतर नजर आई। गर्म लिहाफ ने उसे काफी तकवीत दी थी। मैंने हाथ उसकी जलती हुई पेशानी पर रखा। उसकी पलकें वाह हुई। मुझे एक नजर देखकर उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। मैंने उसके सर के नीचे एक और तकिया रखा और यखनी का डोंगा लिए उसके साथ बैठते हुए नरमी से बोला, यखनी पी लो। गहरा सांस लेते हुए उसने पलकों की झालर उठाई। हमारा कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं जा रहा। यखनी का चम्मच भरकर उसके होंठों के करीब ले जाते हुए मैं मुतबस्सम हुआ। आप दिल की सुनती ही क्यों हैं? मुंह बनाते हुए उसने कहा, आपका मजाक हमें आपसे भी बुरा लगता है। और यखनी पीने को होंठ खोल दिए। 2-3 चम्मच पीकर उसने बस करना चाही, मगर मैंने जबरदस्ती आधा प्याला यखनी उसे पिला दी। फिर नीम गर्म दूध के साथ गोलियां खिलाकर उसे अच्छी तरह लिहाफ ओढ़ा दिया। अब्दुल खालिक मेरे लिए एक गर्म कंबल ले आया था क्योंकि मैंने दोनों लिहाफ परमा को ओढ़ा दिए थे। अब्दुल खालिक ने जाने को पर तोले, आप बेफिक्र होकर आराम करें क्योंकि वो दरिंदे पूरे गांव को अच्छी तरह खंगाल गए हैं। बार बार यहाँ की तलाशी नहीं ले सकते और किसी चीज की जरूरत हो तो बेतकल्लुफी से आवाज दे लेना। मैं ममनूनियत से बोला, अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अजर दे। होंठों पर पुरखुलूस तबस्सुम बखेरता हुआ वो बाहर निकल गया। दरवाजा अंदर से कुंडी करके मैंने परमा की उतारी हुई बनियान ली कि वो खुश्क थी। उससे ग्लॉक P99 वॉल्ट
हेलीकॉप्टर और वेबले रिवॉल्वर साफ करने लगा। तीनों हथियारों का एमुनेशन खुश्क करके मैंने दोबारा मैगजीनों में भरा और क्लैशनकोफ को भी खुश्क करके रख दिया। परमा के गहरे सांस उसके सो जाने के मजहर थे। दवाई में सुकून आवर गोली भी शामिल थी, तभी वो आसानी से सो गई थी। मैंने भी कंबल में रूपोश होकर आंखें मूंद ली। आरजी पनाह का दस्तयाब आना किसी नेमत से कम न था। अल्लाह पाक की रहमत थी कि इतनी आसानी से ठिकाना मिल गया था, और हमारी खुशकिस्मती थी कि पहली कोशिश ही में मुसलमान घराने से वास्ता पड़ गया था। गर्म कंबल की खुशगवार हिद्दत मेरे रगो पै में सुकून बनकर दौड़ने लगी। गुज़श्ता रात मेरी जिंदगी की भयानक रातों में से एक थी। बारिश, हवा, सर्दी, बेसुकूनी, बेचैनी और साथ बुखार की शिद्दत में बेहोश परमा को संभालना। और आज गर्म कमरा, बिस्तर, उम्दा खाना, चाय और आराम मयस्सर आया था। मुझे नींद की सुहानी वादियों में उतरते देर न लगी। मेरी आंख परमा के पुकारने पर खुली। उसे प्यास लगी थी। मैंने जग से पानी का ग्लास भरकर उसे पिलाया। साथ ही बैतुल खला का भी बता दिया कि तकाजा महसूस करने पर उसे मुझे उठाने की जरूरत न पड़ती। मगर मेरी तदबीर कारगर नहीं हुई थी। घंटा डेढ़ के बाद उसने बैतुल खला की जरूरत महसूस होते ही मुझे ये कहते हुए जगा दिया था कि उससे चला नहीं जाता। उसे सहारा देकर मैंने गुस्ल खाने के अंदर पहुंचाया और बाहर निकल आया। उसका बुखार पहले से काफी बेहतर लग रहा था। बाहर आने पर उसे सहारा देकर बिस्तर तक लाया और उसके लिहाफ में गुम होने पर खुद भी कंबल में घुस गया। तुलुए आफताब के साथ अब्दुल खालिक नाश्ता ले आया था। परमा ने बमुश्किल आधी रोटी खाई, अलबत्ता चाय की पूरी प्याली पी गई। उसे दवाई खिलाकर फिर सुला दिया। मैंने डट कर नाश्ता किया। अब्दुल खालिक ने कहा कि हमें दिन भर कमरे के अंदर ही बंद रहना पड़ेगा और वो दरवाजे को बाहर से कुफल करेगा ताकि घर में कोई आने वाला इत्तेफाक से भी हमें देख न सके। हमें क्या मसला हो सकता था, बगैर हिचकिचाहट के मंजूर कर लिया। जरूरत की हर शय कमरे में मौजूद थी। हमें बाहर निकलने की हाजत ही क्या थी। अगले 2-3 दिनों में परमा के बुखार का जोर टूट चुका था। मुसलसल आराम ने उसके चेहरे की रौनक लौटा दी थी। रुखसारों की सुर्खी, आंखों की चमक, बातों की शोखी, तबस्सुम का तरन्नुम और सबसे बढ़कर जिंदा रहने की उम्मीद जो मुश्किलात का सामना करने का हौसला बख्शती है। अब्दुल खालिक की बीवी साजिदा, बेटी और बेटे से कभी कभार रात के वक्त गपशप हो जाती थी। उसकी बेटी परमा की हम उम्र थी। पहले ही दिन वो परमा से घुल मिल गई। इन हालात में ऐसे मुखलिस खानदान की दस्तयाबी को अल्लाह पाक की गैबी मदद के अलावा कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। इस दौरान मैंने अब्दुल खालिक से इर्द गिर्द के इलाके की खातिर खा मालूमात हासिल की। धामन गांव के सबसे करीब सूरत था। ये साहिली शहर है और बिल्कुल समंदर किनारे वाक़ है। अब्दुल खालिक से ये भी मालूम हुआ कि हमारी तलाश में सरगर्दां टोलियां गाहे गाहे वहां चक्कर लगा जाती थीं। धामन गांव के मज़ाफ़ात ही वो आखिरी मकाम था जहां हमारे होने के शवाहिद मिले थे। बस हमें जिस जगह उतारा था वहां से हम चारों अतराफ कोई भी समत इख्तियार कर सकते थे। अलबत्ता ज्यादा गुमान सूरत शहर जाने का बनता था और इसकी वजह इसके अलावा कोई न थी कि मुंबई से निकलने के बाद हमारा रुख करीबन मुसलसल उसी तरफ रहा था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।